سلطان ارطغرل غازی رحمہ اللہ، ان کے جانشین سلطان عثمان غازی رحمہ اللہ، ان کی اولاد میں سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ، ان کی اولاد میں سلطان عبدالحمید ثانی کو بھی ہم نے دیکھا ہے۔ ان کی مثالیں تم نہیں لا سکو گے۔ تین بر اعظموں پر انہوں نے اسلامی عدل و مساوات کا درس قائم کیا ہے، اور ایسے نہیں ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر کے سازشیں رچ رہے ہوں، بلکہ میرے عزیزو اللہ نے ان کو تین بر اعظموں کی حکومتیں دی تھی، اس کے باوجود بھی رات کے وقت تنہائی میں جبہ پہن کر کے کسی روٹی بیچنے والے کی دکان میں کھڑے ہو جاتے اور 2 روٹیاں خرید کر لا کر اپنے گھر میں کھایا کرتے تھے۔ یہ بادشاہان اسلام بھی تھے، مجاہدین اسلام بھی تھے۔ اس فاتح قسطنطنیہ جس کی بشارت میرے آقا نے حدیث پاک میں دی ہے کہ قسطنطنیہ فتح کرنے والا وہ پہلا لشکر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا، وہ کون تھا؟ وہ سلطان محمد فاتح ہے جو ارطغرل غازی کی اولاد میں سے تھے۔ انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ قسطنطنیہ اسی استنبول کو کہتے ہیں جہاں تاریخی ان کی بہت ساری چیزیں موجود تھی، کئی 100 سالوں سے موجود تھی، وہاں سے انہوں نے فتح کیا۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا 1 سال پہلے مسجد آیا صوفیہ کا ایک بڑا مسئلہ چلا تھا، بہت لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا کہ رجب طیب اردگان نے اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا، وہ میوزیم تھی۔ یہ تاریخ چھپا رہے ہیں، کوئی میوزیم نہیں تھی، یہ سلطان محمد فاتح کی فتح کی ہوئی مسجد تھی، انہوں نے خریدا تھا۔ چرچ تھی، سیدھے صاف کیوں نہیں بولتے؟ میوزیم تھی؟ میوزیم نہیں ہے، چرچ تھی۔ اور جب فتح یابی سلطان محمد فاتح کو ہوئی، سارے لوگوں نے دست بستہ کھڑے ہو کر کے وہ سب سپرد کیا تھا، چابیاں دی تھی، اس کی تحریر موجود ہے، دستاویزات موجود ہے۔ یہ تو ظالم خبیث عیاش مصطفیٰ کمال بادشاہ جو یہودیوں کی اولاد میں سے تھا، یہ سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد جو یہودیوں کی طرف سے نافذ کیا ہوا کمال بادشاہ تھا، اس نے اس مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا سن 1935 سے لے کر اب تک۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ چاہے تم اپنے طاقت اور نشے میں کسی مسجد کو بدل بھی دو، انشاءاللہ رب تعالی وقت آئے گا پھر کسی نائب صلاح الدین کو ضرور پیدا کرے گا۔ ہاں اگر آج ترکی میں کوئی جوان شیر پیدا ہے، اس نے اگر مسجد میں تبدیل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا اس کو انعام ہے، اور ہم بھی انتظار کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ جن مسجدوں کو تم نے آج ہڑپ لیا ہے اور یہاں غیر قانونی طریقے سے عمارتیں بنا کر کے اپنے بھگوا جھنڈے لہرانے کی کوششیں کرتے ہو، 100 سال گزر جائیں، 200 سال گزر جائیں، ہم نا امید نہیں ہیں۔ ایک دن وہ آئے گا جب وہاں کی دیواروں سے بھی صدائے اللہ اکبر گونجے گی، اللہ اکبر کی صدا ضرور گونجے گی۔ اس لیے کہ ہم کسی کی ہڑپی ہوئی چیز کو مسجد نہیں بناتے، کسی کی زور زبردستی دی ہوئی چیز کو مسجد نہیں بناتے، بلکہ خوشی خوشی اگر کوئی لا کر دے رہا ہے تب بھی رسول پاک نے قیمت دے کر کے مسجد نبوی بنائی ہے۔ یہ تاریخ اسلام ہے۔ بہرحال مجاہدین کا کردار تھا، بات ہماری رخ پلٹ نہ جائے، مجاہدین ابھی ہماری فہرست میں ختم ہی نہیں ہوئے۔ ہم نے صلاح الدین کو یاد کیا ہے، ہم نے سلطان ارطغرل غازی کو، عثمان غازی کو، عبدالحمید ثانی کو یاد کیا، لیکن میرے عزیزو یہ ناانصافی ہوگی اگر میں ہندوستان کے ان مجاہدین کو یاد نہ کروں جنہوں نے پرچم اسلام لہرایا ہے اور عدل و مساوات قائم کیا ہے۔ اس میں سے ایک جوان شیر شہاب الدین غوری بھی ہے، دوسرا جوان شیر محمود غزنوی بھی ہے، تیسرا جوان شیر اورنگزیب عالمگیر بھی ہے۔ یہ تینوں جملے جو میں نے کہا یہ پیٹ میں سیدھے گڑتے ہیں، آنکھوں میں سیدھے چبھتے ہیں، اس لیے کہ یہ نام جلدی کوئی سننا نہیں چاہتا۔ ان ظالموں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ظلم کے ساتھ آئے ہوئے لوگ نہیں تھے۔ تم تاریخ تو ذرا اٹھا کے پڑھو، کہاں سے اب نفرت کے ماحول میں جی رہے ہو۔ ہندوستان کو آج چند پاکھنڈیوں کے حوالے کیوں کر دیا جو زہر کھول رہے ہیں؟ ہندو مسلم فقط کٹرتا کی باتیں کر کے لوگوں میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اب یہ ماحول کو اپنانے لگ گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں عقل مند آدمی وہ ہے جسے چاہیے کہ وہ خود اسلام کو پڑھے، مجاہدین اسلام کو پڑھے، ہندوؤں کو بھی پڑھے، ان کی مقدس کتابوں کو بھی پڑھے، پھر فیصلہ کرے۔ یعنی کوئی نفرت اور تشدد کی بات نہیں ہے۔ یہ آج جس طرح سے بیوقوف بنا رہے ہیں،
यहाँ हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में। किन लोगों से खतरे में है? किन लोगों से खतरे में? 14% लोगों से खतरे में है, 14%, 15% लोगों से खतरे में है। अरे 20 लाख 25 लाख की आबादी हमारी बताई जाती है। 140 करोड़ की आबादी में, 140 करोड़ की आबादी में 20 लाख 25 लाख लोग, बाकी 100 करोड़ लोगों के लिए खतरा है। ये बनाया हुआ खतरा है और कुछ भी नहीं है, बनाया हुआ खतरा है। क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है, जिसको तुमने ऊपर बिठाया है वो कपड़े के सांप बहुत दिखाता है। हाँ, प्लास्टिक के सांप दिखाता है जिससे लोग डरते हैं। पकड़ लो तुम, पता नहीं चलेगा, कोई सांप काटने वाला नहीं। ये जितनी अपने मुंह से फेंकता है वो सब कपड़े के सांप है। या फिर ये लोग आज जो डरा रहे हैं खतरा है, खतरा है। मैं उन हिंदुओं से भी कहूंगा जो सेकुलर दिमाग रखते हैं, इनकी बातों में आकर खामखा बेवकूफ न बनो। मुसलमान यहाँ पर कितने 100 सालों से, 700 साल तक जब यहाँ इस्लामी हुकूमत रही तब हिंदू खतरे में नहीं थे, तब मंदिरें सलामत रही। कुछ हुआ मंदिरों को? 1000 साल पुरानी मंदिर आज भी हिंदुस्तान में है कि नहीं है? तारीख जाकर के पूछ लो इनसे ही, सब मंदिरें मौजूद हैं। जब खतरा नहीं हुआ 700 साल हुकूमत में रहने के बाद, अब चलो आजादी के बाद 70 साल और भी गुजर गए, उस वक्त भी खतरा नहीं था। ये 2014 से खतरा बहुत बढ़ गया। क्यों? बेवकूफ बना रहे, इन लोगों से खतरा बढ़ गया। अरे वो भी किन लोगों से खतरा बढ़ा? जिनका तुमने माल भी खत्म किया, इनकी कोई माशी हालत सही नहीं है, इनकी एजुकेशन में कोई नुमाइंदगी नहीं है। ये हमारी जमात जिसका रोना हम खुद रो रहे हैं। यहाँ तो हमारे सही से आधार कार्ड नहीं बने हुए हैं, सही से लोगों के पास खाने पीने की चीजें नहीं है। इस कौम को लेकर उतनी बड़ी कौम को डरा रहे हैं लोग, और वो डर भी रहे हैं, खौफ खा भी रहे हैं। मैं ये साफ कहूंगा, उन लोगों को चाहिए कि बेवकूफ ना बने। ये डरा करके अपनी सियासत करना चाहते, रोटी सेकना चाहते। और अगर तुम डरते हो और खौफ खाते हो तो फिर ये तुम्हारी मर्जी, क्योंकि हम मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान थे, हैं और रहेंगे। औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह, शहाबुद्दीन गौरी, महमूद गजनवी, ये उन मुजाहिदीन के नाम हैं जिन्होंने तकवा और परहेजगारी के साथ अदल को कायम किया, इस्लाम के निज़ाम को भी कायम किया। आखिर में चलते चलते हम उस मुजाहिद आज़ादी को भी सलाम पेश कर लें जो हमारे इलाके से आता है, शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह। इसलिए कि मुहर्रम में उनकी क्यों ना याद करें, क्योंकि ये मुहर्रम शहीदों का महीना है। हुसैन आजम को जिस तरह हम अपनी कब्र में जिंदा मानते हैं, इसी तरह मैसूर के उस शेर को अपनी कब्र में हम जिंदा मानते हैं। और क्यों ना जिंदा माने, वो सबसे पहला तोप मैन है, वो सबसे पहला मिसाइल मैन है, सबसे पहले हिंदुस्तान को ताकत देने वाला, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला है। तुम्हारे भूखने से कुछ नहीं होगा। वो कल भी सुल्तान था, आज भी सुल्तान है, और अल्लाह ने उसे सुल्तान नाम से बनाया था। वो सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह सुल्तान ही रहेगा। अल्लाह ताला उनके इकबाल बुलंद फरमाए, उनके जानशीन हमारी कौम में पैदा फरमाए। मौला हम सबको मुजाहिदीन की विरासत अता फरमाए। हमारे दिलों को मौला किरदार गाजियान इस्लाम अता फरमाए। मौला हम सबको बुज़दिली से बचाए, बुज़दिलों की सोहबत से बचाए। सहाबा ताबे